الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بھائیو، بزرگوں، دوستو، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کے آخری پارے کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی. ان آیات میں کہا گیا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جوڑے کی اور طاق کی. یہ ہے ابتدائی آیات سورہ فجر کی. اس سورت کا نام سورہ فجر اسی لیے ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے لفظ ہی فجر آیا ہے، والفجر. اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ الفجر رکھا گیا ہے. یہاں پر اس وقت مقصود میرا یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کروں کہ یہاں پر جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس کی مراد کیا ہے. اس کی مراد میں سب سے زیادہ اصح قول اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے شروع کے دن ہیں. ابھی ذی الحجہ آنے والا ہے اور 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں. جب ذی الحجہ شروع ہوگا تو 10 دن جو شروع کے ہوتے ہیں وہ 10 دن اس سے مراد ہے. اس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے. اس کے اندر عمل کرنے کو بڑا افضل بتایا گیا ہے. پھر اس کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا بھی تذکرہ آئے گا. لہذا اس وقت مقصود یہ ہے کہ ان 10 راتوں کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائے. سب سے پہلے آیات کی تفسیر ملاحظہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کا وقت ہے. دوسرے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں فجر بول کر دن مراد لیا گیا ہے. فجر کی قسم یعنی دن کی قسم یا فجر کے وقت کی قسم. اللہ نے سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی. قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں کسی چیز پر لوگوں کو اطمینان دلانا مقصود ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی پکی بات ہے، بڑی سچی بات ہے، بالکل یقینی بات ہے، حتمی بات ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے.
حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہ تھی، اسے کہ اللہ کا کلام چاہے قسم کھا کر ہو یا بنا قسم وہ سچا ہی سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سب سے زیادہ سچا، لہذا اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر جو بعض بندوں میں انکار کا مادہ ہوتا ہے، نہ ماننے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے پیش نظر قسم کھائی کہ اے میرے بندو، میری بات تو بغیر قسم کے بھی تم کو ماننا چاہیے، لیکن جب میں قسم کھا کھا کے بول رہا ہوں تو کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے آتا ہے تاریخی روایات میں کہ عرب کے ایک آدمی نے قرآن پاک پڑھی تو اس میں جگہ جگہ قسمیں اس نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں زمین کی قسم کھائی ہے، کہیں آسمان کی قسم کھائی ہے، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں دن کی اور کہیں رات کی، اور کہیں زیتون کی، کہیں بلد حرام کی۔ جب یہ قسمیں اس نے پڑھی قرآن میں تو ایک دم چیخ اٹھا اور کہنے لگا، میرے اللہ کو کس نے مجبور کیا قسم کھانے کا؟ وہ تو اتنا سچا ہے کہ بغیر قسم کے بھی اس کی بات ماننا چاہیے، لیکن لوگوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا، انکار کرنے کا، اللہ کی بات کو ٹھکرانے کا، نبیوں کے پیغام کو ٹھکرانے کا، تکذیب کا، انکار کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات پیش کرنے کے لیے قسم کھانا پڑا۔ تو قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ تو اللہ نے یہاں بھی قسم کھائی اور آگے چل کر ایک بات بیان کی، وہ تو آگے مجھے نہیں پیش کرنا ہے، صرف یہاں بتانا ہے کہ ان چیزوں سے مراد کیا ہے جن کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ تو سب سے پہلے تو کہا والفجر، فجر کی قسم ہے، یعنی فجر کے وقت کی قسم ہے، یا یہ کہ اس سے پورا دن مراد ہے، فجر بول کر دن مراد لیا گیا۔ آگے ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے کون سی راتیں مراد ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس سے، سیدنا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے، حضرت اکرمہ سے، حضرت قتادہ سے، ان تمام بڑے بڑے مفسرین حضرات سے اس کی تفسیر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کے شروع میں آتی ہیں۔ کہا تو گیا ہے رات، لیکن مراد ہے دن و رات۔ یہ محاورہ ہے، رات بول کر دن بھی مراد لے لیتے ہیں، اور کہیں دن بول کر راتیں بھی مراد لے لیتے ہیں۔ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، آدمی کہتا میں 10 دن کے لیے سفر میں جا رہا ہوں، کیا وہ صرف دن میں سفر کرتا ہے، رات میں نہیں کرتا؟ بھائی دن بولتا ہے، مراد راتیں بھی ہوتی ہیں۔ محاوری بات ہے کہ دن بولنا اور رات اور دن دونوں مراد لینا۔ اسی طریقے پر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یعنی 10 دنوں کی قسم۔ اب ان دنوں میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے، دونوں کو مراد، دونوں کو جو ہے یہاں پر دونوں کی قسمیں کھائی گئی، رات و دن دونوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ 10 دن بڑے اہم دن ہیں۔ اسے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جو پیش کی جا سکتی ہے، جس کے اندر کچھ اہمیت ہے، جس کے اندر کوئی کمال کی بات موجود ہے، جس کے اندر کوئی فضیلت کی بات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 10 راتوں کی قسم کھائی، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اکثر بیشتر مفسرین نے یہی فرمایا ہے۔ ایک قول یہاں دوسرا بھی ہے کہ اس سے مراد محرم الحرام کے 10 دن ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے شروع میں آتے ہیں۔
اس کے بعد میں کہا گیا والشفع والوتر. عربی میں شفع کے معنی آتے ہیں جوڑ، وتر کے معنی آتے ہیں ایک. اسی سے وتر کا لفظ بھی آتا ہے. 3 رکعتیں وتر کی ہوتی ہیں، اسے کہ یہ بے جوڑ ہے. ایک اور ایک جو ہوتا ہے وہ بے جوڑ، پھر اس کے بعد جو 3 ہوتا ہے وہ بے جوڑ، پھر 5 ہوتا ہے وہ بے جوڑ، اور 7 ہوتا ہے وہ بے جوڑ، اور 9 ہوتا ہے وہ بے جوڑ، اور 2 وہ جوڑے ہیں، 4 وہ 2 کے 2 جوڑے ہیں، اور 6 وہ بھی 2 کے 3 جوڑے ہیں، یا 3 کے 2 جوڑے ہیں. اور اس کے بعد 8، اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو 2 کے 4 جوڑے بنیں گے، اور نہیں تو 4 کے 2 جوڑے بن جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں طاق اور جفت. تو اللہ نے اس کی قسم کھائی کہ طاق کی قسم اور جفت کی قسم، جوڑ جو ہیں ان کی بھی قسم، جو اکھیرے ہیں ان کی بھی قسم. اب رہا یہ سوال کہ اس سے مراد کیا ہے، کون سے جوڑے مراد ہیں اور کون سے طاق مراد ہے. اس کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے، حضرت ابن عباس اور بہت سارے بڑے بڑے مفسرین، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، یہ حضرات کہتے ہیں جوڑ سے مراد ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، جس میں قربانی کی جاتی ہے، جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. اس کو عربی میں یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی والا دن. تو قربانی والے دن کو شفع کہا، اسے کہ وہ 10ویں تاریخ ہے، اور 10 جو ہے وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں. اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کو اللہ نے وتر کہا، اس لیے کہ 9 بے جوڑ ہے. تو اب اس پوری اوپر سے نیچے تک کی آیتوں کا یہ مطلب نکل آیا کہ اللہ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں صبح کی، یا میں قسم کھاتا ہوں دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ذی الحجہ کے 10 ایام کی، اور ان میں سے بالخصوص یوم النحر کی جو 10ویں تاریخ ہے، اور 9 تاریخ کی جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. یوم عرفہ کہتے ہیں اس کو، 9 ذی الحجہ کو. تو اس کے اندر یہ سب آ گئے. تو 10 راتوں کی یعنی 10 دنوں کی قسم، جو کل ایام ہیں ان کی سب کی قسم اس میں کھائی گئی. اور پھر خاص طور پر 10 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کی قسم کھائی گئی، اسے کہ یوم عرفہ ان 10 دنوں میں بہت فضیلت مآب ہے. اسی طریقے پر جو 10ویں تاریخ ہے وہ یوم النحر ہونے کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کو الگ سے بیان کر دیا. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ 10 راتوں سے تو وہی 10 مراد ہے، ذی الحجہ کی 10. اور شفع سے مراد 10 تاریخ کے بعد کے 2 دن، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ ہے. ذی الحجہ کی 11ویں اور 12ویں یہ جوڑ. اور وتر سے مراد 13ویں تاریخ ہے، وہ 1. اب کل اس میں 13 دنوں کی قسم ہو گئی. پہلے قول کے مطابق تو 10 دنوں کی قسم کھائی گئی، اور ان 10 دنوں میں سے شفع بول کر اسی کا 10واں، اور پھر وتر بول کر 9ویں تاریخ مراد لی گئی اہتمام کے لیے، زیادہ اہمیت بتانے کے لیے. اور دوسرے قول میں یہ ہوا کہ 10 دنوں سے وہ 10 دن مراد ہیں، اور شفع سے مراد 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے، اور وتر سے مراد 13ویں تاریخ ہے. تو اس کے اندر 13 دن آ گئے. یہ وہ دن ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے تکبیریں بلند کی جاتی ہیں، جن کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے. تو ایام تشریق بھی اس کے اندر داخل ہو گئے.
تو اللہ نے ان سب کی قسم کھائی، اور قسم کھانے سے پتا چلا کہ ان کے اندر بڑی اہمیت ہے، ان کے اندر بڑی فضیلت موجود ہے۔ اسی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی، اگر ان میں فضیلت نہ ہوتی تو ان کی قسم نہ کھائی جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دن یہ ایسے ایام ہیں کہ ان کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ دیگر ایام کے اعمال سے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اندر جب اعمال انجام دیے جاتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ رکھا جائے یا اس کے اندر خرچ کیا جائے، لوگوں کے لیے کچھ خیر و بھلائی کے کام کیے جائیں، یا ذکر اذکار و تلاوت کیا جائے، یا اسی طرح اس کے اندر دعائیں مانگی جائے، یا اور کسی طرح کا بھی کوئی نیک عمل کیا جائے، تو وہ نیک عمل اللہ کو پورے سال میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں اور دنوں کے اندر ان سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت عظیم فضیلت ہے اس کی، معمولی درجے کی فضیلت نہیں۔ کسی بھی دن میں آپ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب ملے گا، اس پر اجر ملے گا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، لوگوں سے ہمدردی کریں، خیر خیرات کریں، لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تمام سال میں کبھی بھی کرو، ان کا ثواب ہے، ان کا اجر ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں جو کیا جائے وہ اتنا زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے کہ اس پر جو اجر ملتا ہے وہ کسی اور دنوں کے عمل کے اوپر نہیں ملتا۔ حدیث میں، اسی حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر عمل دیگر اور ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، تو حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ یعنی دیگر ایام میں ہم جہاد کریں اور اس کے اندر کوئی اور عمل کریں تو کیا جہاد کا بھی زیادہ ثواب نہیں ملتا ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جہاد کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر تم دوسرے دنوں میں جہاد کرو لیکن اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا کہ ان دنوں میں کرنے کا ثواب ہے، پھر فرمایا کہ ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد میں جائے، جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، تو وہ آدمی البتہ دیگر ایام میں کرنے والا افضل ہوگا ان دنوں میں اعمال کرنے والے کے مقابلے میں۔ باقی کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے کہ دیگر ایام کے عمل سے ان دنوں کا عمل زیادہ مقبول ہو، زیادہ محبوب ہو، اللہ کو پسندیدہ ہو۔ اس سے بھائی معلوم ہوا کہ ان اعمال میں بہت اہتمام کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، اسے کہ جب فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ تم اس کو حاصل کرو۔ رمضان کی فضیلت بیان کی گئی، اسی لیے بیان کی گئی کہ رمضان میں تم اعمال کو اختیار کرو۔ اسی طرح ان 10 ایام کے اندر جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے اعمال کی، وہ اسی لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی اس کو اختیار کرے، اہتمام کرے، ہر چیز کا اہتمام کرے، نماز کے وقت نمازوں کا بڑا اہتمام کرے، تلاوت کے وقت تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے، خیر خیرات کا اہتمام کرے۔ یہ سب اعمال اختیار کرنا اور ان دنوں کے اندر بہت اہتمام کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کو فضیلت حاصل ہو جائے جو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے اندر بیان کر رہے ہیں۔
اب رہا یہ سوال کہ اس میں عمل کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی عمل مخصوص تو نہیں ہے. آپ کوئی بھی عمل کرو، نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ذکر اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، خیر خیرات کا اہتمام، اور کسی بھی قسم کی نیکی ہو، ان تمام نیکیوں میں آگے بڑھتے جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ بعض کام خاص طور پر بھی اس کے اندر کرنے کے، اور وہ ہے روزہ. ان ایام کے اندر روزہ رکھنا بھی بہت فضیلت معاب ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک عمل ہے. لہذا روزہ بھی اس کے اندر رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے. اور یہ روزہ رکھا جائے گا 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک. لیکن 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ عید کا دن ہے. اس دن بھی اور اس کے بعد کے 2 دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. جیسے کہ عید الفطر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان دنوں کو نکال دو. یہ 5 دن ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے. ایک عید الفطر کا دن، دوسرے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جو قربانی کا دن ہے وہ دن، اور پھر اس کے بعد 3 دن جن کے اندر قربانی کر سکتے. 2 دن قربانی کرتے ہیں اور 1 دن ایام تشریق کا پھر بھی باقی رہتا ہے، وہ ایام تشریق کے دنوں میں. یہ کل 5 دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنے کو مکروہ ناجائز قرار دیا گیا. لہذا یہاں بھی 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا جائے گا. اگر کوئی 1 روزہ رکھنا چاہے تو بھی گنجائش ہے، 2 رکھنا چاہے تو 2 بھی رکھ سکتا ہے، 4 5 رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور کل رکھ دے اور 9 کے 9 دنوں تک تو بہت بڑی فضیلت اس کو مل جائے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ روزہ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن کتنا بھی آپ رکھو، اور اگر کوئی 1 روزہ رکھنا چاہتا ہے کوئی ان دنوں میں وہ بھی رکھ سکتا ہے. اور خاص طور پر جب 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ، یہ روزہ بہت ہی فضیلت معاب ہے. ان سبھی دنوں کا روزہ بہت فضیلت معاب، لیکن خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ ان دنوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت معاب ہے. اس کی فضیلت کے اندر حدیث آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے 1 گناہوں کو معاف کرا دیتا، اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور آگے آنے والے 1 سال کے روزوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے یہ 1 روزہ رکھنے سے. 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ انسان زندہ رہے اور اس کے اندر اس سے کچھ گناہ ہو جائے، اللہ اس روزے کی برکت سے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ اس کی عظیم الشان فضیلت، اور اس قسم کی فضیلت کسی اور روزے کے بارے میں یا کسی اور عبادت کے بارے میں وارد نہیں ہوئی. یہ اسی روزے کی فضیلت ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف. بعض علماء نے یہاں پر یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا وہ 1 سال اور زندہ بھی رہے گا. یہ نقطہ اس سے نکالا ہے کہ جب وہ روزہ رکھ لے گا تو اب اسے زندگی 1 سال کی تو ضرور آگے مل جائے گی. اسے کہ اگر زندہ ہی نہیں رہا تو گناہ نہیں ہوں گے، اور گناہ نہیں ہوں گے تو معافی کا جو اس کے اندر اعلان ہے اس کا کیا مطلب. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ نقطہ نکل آتا ہے کہ اس روزے کے رکھنے کی برکت سے عمر میں لمبائی کر دی جاتی ہے. اگر اس کے اندر کچھ گناہ وہ کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ ایک آدمی آئندہ سال زندہ رہا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تب کیا ہوگا؟
1 سال زندہ رہا لیکن اس کے اندر وہ کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر یہ گناہوں کی معافی کا جو اس میں ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ معاف نہیں ہو رہے، اس لیے کہ گناہ نہیں ہے تو پھر اس کے گناہ، اس کے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کر دی جاتی ہے۔ گناہ ہے تو گناہ معاف، اگر گناہ نہیں ہے تو وہ کفارے کی شکل بدل دی جاتی ہے، اور کفارے کی شکل یہ ہے کہ اس کے اندر جو نیکیاں وہ کیا تھا ان نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کو گئے ہیں اور ان کا حج یوم عرفہ ہی میں ہوتا ہے، یوم عرفہ ہی یوم حج ہے، 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہاں پر حج ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں یوم عرفہ میں جو لوگ موجود ہیں، جمع ہیں، وہ بھی یہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ فضیلت پوری دنیا میں جو لوگ موجود ہیں وہ اگر روزہ رکھے تو ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یوم عرفہ میں جو خود میدان عرفہ میں موجود ہے ان کے لیے نہیں ہے، ان کو تو کچھ اور فضیلت مل رہی ہے، ان کو حج کی فضیلت مل رہی ہے، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ایک نقطہ نظر علماء کا یہ ہے کہ وہاں پر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ دوسرا نقطہ نظر بعض علماء کا یہ ہے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کو فضیلت مل جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے وہاں پر روزہ رکھنا ثابت نہیں۔ اگر رکھ لے گا تو جائز ہے، ناجائز ہونے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس دن میں وہاں پر یعنی یوم عرفہ میں میدان عرفات کے اندر روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں روزہ نہ رکھا جائے۔ اب اس کے بعد یوم النحر آتا ہے جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے، نمازوں کے ساتھ اور دیگر اعمال کے ساتھ جو مخصوص عمل ہے اس دن کا وہ ہے قربانی، جو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی یادگار۔ ویسے قربانی تو اس سے پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی، دیگر ملتوں میں، دیگر امتوں میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا، بلکہ حضرت آدم ہی کے زمانے سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے، صورت الگ، شکل الگ، لیکن قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، جاری رہا ہے، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اس کے اندر وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے ان کو خواب کے اندر دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا 7 ذی الحجہ کی رات کو، 7 ذی الحجہ کو اٹھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر اونٹوں کی قربانی پیش کروں، تو انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن سوتے ہیں تو وہی خواب کہ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ انہوں نے سمجھا بیٹے کی قربانی سے مراد یہ ہے کہ میں جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں۔ انہوں نے پھر دوسرے دن بھی 100 اونٹ قربان کر دیے، اور تیسری رات پھر دیکھتے ہیں خواب، یہ 9 ذی الحجہ کے بعد 10ویں تاریخ کی رات میں دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہی ان کو نظر آتا ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا مقصود اور اللہ کی مراد یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے ہی کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔
اب اس کے بعد وہ تیاری کرتے ہیں، اور یہ تاریخ وہی تاریخ ہے جس کو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کہتے ہیں۔ اس تاریخ میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کیا میں تم کو قربان کر دوں؟ جیسے میں نے خواب میں دیکھا ویسا میں تم کو ذبح کر ڈالوں؟ بیٹے نے عرض کیا، قرآن میں ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ بیٹے کے جملے، باپ کے وہ جملے، باپ کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب کے اندر دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا جب خواب ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کی وحی ہوتی ہے، تمام علماء امت کا اتفاق ہے، اور پرانے زمانے میں جو انبیاء گزرے ان کے زمانے میں بھی یہی سمجھا جاتا رہا، اور انبیاء نے یہی بتایا کہ نبیوں کا خواب اللہ کی طرف سے وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے ان کو جاگتے ہوئے عالم میں اللہ کی وحی آتی ہے، سوتے ہوئے عالم میں بھی اللہ کی وحی آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کا دل کبھی سوتا نہیں ہے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، اور ہم جب سوتے ہیں تو جہاں آنکھ سوتی ہے وہاں دل بھی سو جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے، پھر اس کے بعد اٹھے اور بغیر وضو کیے آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے، جا کر لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ حضرت عائشہ پریشان کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیوں نہیں کیا، جبکہ آپ تو خراٹے لے کر سو رہے تھے، اس کے باوجود آپ اٹھ کر چلے گئے اور جا کر آپ نے نماز بھی پڑھا دی۔ حضرت عائشہ انتظار میں تھی کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو میں سوال کروں گی۔ اللہ کے نبی آئے، حضرت عائشہ نے سوال پیش کر دیا، کیا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے لیکن اس کے باوجود بغیر وضو آپ نے نماز پڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر فرمایا، عائشہ ہم معاشرے انبیاء وہ ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا۔ اب جب دل سوتا ہی نہیں تو غفلت نہیں آئی، نبی پر دن اور رات میں کبھی غفلت نہیں آتی، ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور جب غفلت طاری ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب غفلت طاری ہوتی ہے تو خدائی احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جب غفلت آتی ہے تو ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جب غفلت آتی ہے تو نماز سے جی چھوڑانے لگتے ہیں۔ لیکن نبی کا دل کبھی غفلت میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت بیدار رہتا ہے اور اللہ کے جمال و کمال کے اندر غور و فکر میں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہمارے دل سوتے نہیں، اس لیے ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی معقولی صاحب یہ سوال کرنے بیٹھ جائے کہ جب نبی کو ضرورت وضو کرنے کی نہیں تو نبی وضو ہی کیوں کرتے تھے؟ ہم تو حدیثوں میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے وضو کیا، اللہ کے نبی نے ظہر کو وضو کیا، اللہ کے نبی نے عصر کو وضو کیا، اللہ کے نبی سو کے اٹھ کے وضو کیے، فلاں دن وضو کیا، فلاں وقت وضو کیا۔ تو جب وضو کی ضرورت ہی نہیں تو نبی کیوں وضو کرتے؟ ایسے معقولی صاحب کے لیے جواب یہ ہے کہ وہ تم جیسے عقل مندوں کو سمجھانے کے لیے نبی وضو کرتے تھے، ضرورت نہیں تھی آپ کو وضو کرنے کی، لیکن تعلیمی ضرورت تھی، امت کو بتانا تھا، امت کو سمجھانا تھا، امت کے لیے ایک پیغام دینا تھا، امت کے لیے ایک اسوہ پیش کرنا تھا کہ تم کو ایسا کرتا رہنا ہے۔ اسی اللہ کے نبی نے کیا، باقی آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی نے اس کو اختیار کیا
تاکہ امت کو ہم سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، طریق زندگی ان کے سامنے آتا رہے اور اس کے اندر یہ بھی آتا رہے۔ تو بہرحال نبی کا دل سوتا نہیں، اس لیے نبی کے دل پر سوتے ہوئے بھی وحی آتی ہے، جیسے دن کے اجالے میں جاگتے ہوئے عالم میں اس کے اوپر وحی آتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم پر وحی آئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ اٹھیے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ وہ اٹھے خواب ہی کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے ذبح کر ڈالا۔ یہ انہوں نے بیٹے کے سامنے ذکر کر کے کہا فانظر ماذا تری، بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی وحی تھی تو عمل کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی رائے کیوں معلوم کی؟ کہ اگر بیٹا نہ کہتا تو نہ کرتے، بیٹے کی رائے اس کے خلاف ہو جاتی تو کیا وہ اللہ کے حکم کو ٹال دیتے؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ رائے معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی رائے بنانے کے لیے تھا۔ یہ سوال رائے معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا کہ بیٹا بتاؤ تم اس کو پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، میں اس پر عمل کروں کہ نہ کروں، یہ پوچھنا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ کہہ کر ان کے دماغ میں اتارنا تھا مجھے اللہ کے یہ حکم آیا ہے، بیٹا تم بھی سمجھ لو اور تیار ہو جاؤ۔ تو تیاری کرنے کے لیے اور ان کے دل و دماغ کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا اور ان کو معلوم تھا کہ بیٹے کا جواب کیا ہوگا۔ وہی جواب سامنے آیا جو اس کی ان کو امید تھی، جس کی توقع تھی۔ بیٹے نے کہا کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیار ہونے کا حکم دیا، نہلایا دھلایا، چاقو تیز کر کے اپنے پاس میں رکھ لی، ماں کو یہ کہہ دیا کہ ہمیں دعوت ہے جا رہے ہیں۔ وہ دعوت الزم اللہ کی دعوت تھی، دعوت ہی تو تھی، دعوت کھانے ہی کی نہیں ہوتی، اور بھی مختلف قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے کھانے ہی کی دعوت ہوتی ہے، بھائی کھانے کی بھی دعوت ہوتی ہے، ایک دین کا دسترخوان ہے اس کی بھی دعوت ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کو مائدہ کہا ہے، مائدے کے معنی دسترخوان، یہ دین کا دسترخوان ہے۔ انبیاء دین کے دسترخوان کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کی دعوت اور اعمال کی دعوت، اخلاق کی دعوت، تہذیب و تمدن کی دعوت، یہ دعوت انبیاء لے کر آتے ہیں، اس کو بھی مائدہ کہا گیا۔ ایک ظاہری مائدہ اور ظاہری دسترخوان ہوتا ہے، ایک روحانی دسترخوان بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کے احکام پر عمل کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کی دعوت پر جا رہے تھے، حضرت ہاجرہ کو بتایا اللہ کے ہاں سے بلاوا ہے، دعوت میں جا رہے ہیں۔ اب بچے کو لے کے جا رہے تھے، شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے کنکریاں پھینکی اس کے اوپر اور آگے بڑھ گئے۔ جانے کے بعد ایک جگہ پر بچے کو لٹایا اور چھری تیز کر لی اور پھر اس کے بعد گردن پر چھری کو چلانا شروع کیا، لیکن وہ چھری ہے کہ چلنے کو تیار نہیں، بار بار تیز کرتے ہیں، بار بار گردن پر پھیرتے ہیں لیکن وہ چھری ہے کہ کاٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہمارے حکم کو پورا کر دکھایا۔ جو حکم آپ کو دیا تھا گردن پر چھری پھیر دو، آپ نے تو پھیر دی، اب ہم آپ کے لیے ایک مینڈھا بھیج رہے ہیں، وہ جنت سے آئے گا، اس کو آپ ذبح کر دیجئے۔ جبریل امین آتے ہیں، مینڈھا لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹے کو اٹھا لیجئے، مینڈھے کو لٹا دیجئے۔ ان کو اٹھایا، مینڈھے کو لٹایا اور اس کو ذبح کر ڈالا۔ یہ سنت وہاں جاری ہوئی اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہمارے لیے ضروری قرار دے دیا کہ جس آدمی کے پاس بھی مال ہو، جو صاحب نصاب ہو، چاہے اس کے اوپر 1 سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو،
اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی قربانی پیش کرے۔ قربانی کا عمل بڑا مقدس عمل ہے۔ اس عمل کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ پل صراط کے اوپر جب چلنے کا موقع آئے گا تو یہ وہاں پر سواری کا کام دے گی۔ یہ جانور جن کو ہم ذبح کرتے ہیں یہ پل صراط کے اوپر سے ہم کو گزارنے کے لیے سواری کا کام دیں گے اور ہم کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ میں گزر جائیں گے۔ بڑا فضیلت معاب یہ عمل ہے، یہ بھی ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ 10 دن ابھی بالکل ہمارے سر کے اوپر آ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان سب چیزوں کو، ان کے اندر انسان تمام اعمال کو اختیار کرنے اور ان سب چیزوں کو کرتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ